اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ اللہ وہ ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو، السماوات جمع ہے کس کی؟ سما ان کی، وانزل اور اس نے اتارا جس نے اتارا من السماء آسمان سے بلندی سے ماء پانی، فاخرجا تو اس نے نکالا، فاکمنا تو اخرجا اس نے نکالا، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ، من الثمراتی پھلوں سے، کیا نکالا؟ رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر، لکم دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، کم الگ ہے، وسخر اور اس نے مسخر کیا، اس نے تابع کیا، لکم تمہارے لیے، یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، کم الگ ہے، الفلکا کشتیوں کو، الفلکا یہ وہ لفظ ہے جو واحد کے لیے بھی الفلک ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی الفلک، اور یہاں پہ جمع مراد ہے، اور اس نے مسخر کیا، اس نے تابع کیا، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیوں کو، لی تجریہ تاکہ وہ چلیں، لام تاکہ، تجریہ وہ چلیں، فی البحری سمندر میں، بامرہ اس کے حکم سے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے، وسخر اور اس نے مسخر کیا، اس نے تابع کیا، لکم تمہارے لیے، الانہار نہروں کو، الانہار جمع ہے نہر کی، تو اس سے مراد دریا، نہریں، ندیاں۔ اب آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اس آیت میں اور بعد والی آیات میں اللہ رب العزت کے بڑے بڑے انعامات ذکر کیے جا رہے ہیں، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ذکر کی جا رہی ہیں، تاکہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو یہ پیغام ملے کہ جو یہ نعمتیں دینے والا ہے وہ تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا غلط ہے، ظلم ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ جب آسمانوں و زمین کا خالق وہ تنہا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہ تنہا ہے، اور آج تک کسی نے اللہ کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان و زمین کا خالق میں ہوں، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہی کرے گا لوگ اس سے پوچھیں گے تیری پیدائش سے پہلے آسمان کیسے موجود تھے؟ تو پیدا ہوا ہے 40 سال پہلے، تو پیدا ہوا ہے 50 سال پہلے، اور آسمان و زمین اس وقت بھی موجود تھے جب تیرے باپ کا زمانہ تھا، تیرے دادا کا زمانہ تھا، تیرے پردادا کا زمانہ تھا، تو اس لیے آسمان و زمین کے خالق ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو اللہ تنہا خالق ہے، تو وہی ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ اللہ کی دوسری نعمت کہ اللہ نے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے اللہ نے لوگوں کے لیے زمین سے رزق نکالا۔ اللہ تعالیٰ بارش کا پانی نہ برسائے تو زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، قحط سالی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی نازل کرتا ہے تو یہ زمینیں فصل اگاتی ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ لوگ بھوکے مر جائیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کا یہ انعام، اللہ کی یہ نعمت کہ اللہ نے لوگوں کے لیے کشتیاں، بڑے بڑے بحری جہاز مسخر کر دیے ہیں، یہ سمندر میں چلتے ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، سواریاں لے کر، لوگوں کو لے کر، اور ان کے سامان کو لے کر، سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانا، ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا، اور لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا چوتھا انعام، چوتھی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے نہریں مسخر کر دی ہیں۔ ان نہروں کے ذریعے انسان بہت سے فوائد اٹھاتا ہے، ان سے انسان پانی لے کر اپنی زمین کو دیتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، ان کے ساتھ
ان سے انسان مچھلیوں کا شکار کرتا ہے اور ان میں بھی کشتیاں چلتی ہیں، تو کئی ایک فوائد ہیں ان نہروں کے بھی۔